الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى في مقام آخر: فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من كان له سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ادھر بولا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ خود میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے اس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. محترم المقام واجب الاحترام حضرات سامعین کرام، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور بہت ہی زیادہ مبارک اور برکتوں والا سعادتوں والا دن ہے. یہ وہ دن کہ آپ علیہ السلام نے مدینہ تشریف آوری کے بعد صحابہ کو کسی کھیل کود میں کسی تماشے میں دیکھا تو آپ علیہ السلام نے ہم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے دور جاہلیت میں 2 دن تہوار کے ہوتے تھے، وہ آئے ہیں.
سو ہم وہ تہوار اور عید منا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس سے بہترین دن تمہیں عطا فرمائے ہیں، اور وہ 2 دن کون سے ہیں؟ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ آج عید الاضحیٰ انہی 2 دنوں میں سے ایک دن اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ آج حضرات لوگ اپنی قربانیاں اللہ کے نام پر ذبح کریں گے، اپنے مالوں کو اللہ کے نام پر لٹائیں گے، ان کا خون بہائیں گے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ ہی کے حکم پر اس کے نام پر دیں گے تو اللہ کتنا زیادہ خوش ہوگا۔ اس لیے بہت ہی زیادہ رحمتوں والا دن ہے۔ آج کی اس نشست میں، مختصر سی نشست میں، چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ خاص، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذبح کے مسائل جانور کے حوالے سے، جانور کے ذبح کے مسائل، اور تیسرا اس عید کے دن ہمیں اپنے اندر کون کون سی صفات اور اوصاف حمیدہ پیدا کرنے چاہیے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک خاص واقعے کی یاد میں اللہ نے یہ قربانی کا سلسلہ امت کو عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کا تعارف کیا ہے یہ تو انشاءاللہ آگے نشست میں پیش کروں گا۔ المختصر ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری آزمائشیں جن میں اللہ نے ان کو آزمایا ہے، اور خود قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کو آزمایا اور انہوں نے فَأَتَمَّهُنْ 100/100 پایا۔ آزمائش میں 100% کامل اترے، تام اترے، اللہ کو راضی کیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے 100% آزمائشوں میں قربانی اور جذبات کی قربانی اور اعلیٰ درجے کی وفا جب فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو انعامات کے طور پر بہت سارے جو انعام دیے ہیں، ان میں سے ایک فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے امام بنا دیا انسانیت کا۔ انی جاعلک للناس اماما، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو للمسلمین اماما، ہم نے مسلمانوں کا امام بنا دیا، للناس اماما، قیامت تک آنے والے انسانوں کا امام بنا دیا۔ اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں مسلمان ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ملت ابراہیمی کے حوالے سے پیشوا سمجھتے ہیں، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، قرآن بھی کہتا ہے جس طرح لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، انہی کی تابعداری میں شریعت محمدیہ کے تحت آپ کے لیے ملت ابراہیمی بھی اسوہ حسنہ کا درجہ رکھتی ہے۔ اور خود آپ علیہ السلام کو بھی حکم ہوا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم آپ کو بھی وحی کر چکے ہیں میرے محبوب کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کیجیے۔ اور ملت ابراہیمی سے ہمیں کیا کچھ ملا؟ بہت ساری چیزیں، 10 امور فطرت ملے، یہ بال کاٹنا، ناخن تراشنا، یہ لبیں لینا، یہ داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، اور زیر ناک بغل بال وغیرہ، یہ جتنے بھی سلسلے ہیں، مسواک، اللہ اکبر سب سے پہلے کس نے کہا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں، ختنہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام سے امت کو ملی۔ قربانی، حج کے مناسک اور مہمانی کے آداب، یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو بہرحال للناس اماما، صرف مسلمان ہی اپنا امام نہیں کہتے، پیشوا نہیں کہتے، شریعت محمدیہ کے تحت یہودیوں سے پوچھیں وہ بھی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے امام ہیں، عیسائیوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہمارے امام ہیں، مشرکین مکہ ابو جہل اینڈ کمپنی لمیٹڈ جو ہے وہ بھی کہا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم ہیں۔ تو پتہ چلا قرآن نے کہا ما کان ابراہیم یہودیّا ولا نصرانیّا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودیوں میں سے
نہ عیسائیوں میں سے، نہ یہودی نہ عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو ایک یکسو ملت توحید والے، اسلام والے، وما کان من المشرکین، نہ ہی وہ مشرکین مکہ میں سے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام، ان پر بہت ساری آزمائشیں آئیں۔ اگر ہم ان کو آزمائشوں کو گننا چاہیں تو بڑی بڑی آزمائشیں جو ہیں وہ 6 ہمارے سامنے آتی ہیں، جن میں سے ایک آزمائش والد کی جدائی، والد سے ٹکراؤ اور والد سے جدائی۔ دوسری آزمائش اپنے بچپن کے دوست احباب، قوم قبیلے کے لوگ، برادری کے لوگ، دوست احباب جن کے ساتھ بچپن گزرا، ان سے ٹکراؤ بھی اور ان سے جدائی بھی۔ اور تیسری بڑی قربانی، حکم ہوا ہجرت کر جائے، کوسا بستی، عراق، بابل، وہاں سے نکلے اور کہاں کہاں کا سفر کرتے ہوئے کہاں کہاں تک چلے جاتے رہے۔ فلسطین، کنعان، شام، حجاز مقدس، اور اس وقت کوئی بائی ایئر سفر نہیں ہوتے تھے کہ بیٹھے اور چند گھنٹوں میں وہاں پہنچے، کھاتے پیتے، پیادل سفر ہوا کرتے تھے، گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر ہوا کرتے تھے۔ تو اندازہ لگائیں کہاں فلسطین، شام وغیرہ، کہاں عراق اور کہاں پھر حجاز مقدس، بار بار وہاں آنا جانا۔ تو یہ ساری چیزیں آدمی حساب کر سکتا ہے، اندازہ کر سکتا ہے کہ ہجرت میں آپ نے کتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کی۔ یہ 4 بڑی آزمائشیں ہو گئیں، اور اس کے ساتھ 5ویں بڑی آزمائش، جب آپ کو حکم ہوا کہ اپنے معصوم بیٹے کو اور اپنی جوان بیوی کو لے جا کر وہ فلسطین وغیرہ سے، ان علاقوں سے، ملکوں سے ہوتے ہوئے، خطوں سے ہوتے ہوئے وہ حجاز مقدس میں جا کر مقام ابراہیم کے پاس چھوڑ آئے۔ اور مقام ابراہیم کے پاس چھوڑ آئے، وہ مقام ابراہیم یا بیت اللہ، مسجد حرام، حدود حرم آج کی طرح کوئی سجے ہوئے نہیں تھے، آج کی طرح کوئی آباد نہیں تھے، بلکہ اس وقت کے لحاظ سے بند راستے، تنگ چھوٹے چھوٹے راستے، ملے ہوئے پہاڑ، کالے سیاہ خوفناک پہاڑ، اور پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں، کھیتی باڑی کا کوئی سلسلہ نہیں۔ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ وہاں تپ و تپ میدان میں ایک پہاڑ ہی پہاڑ، ہر طرف پہاڑ ملے ہوئے آپس میں، اور اس بیابان جگہ میں چھوڑ کے ایک معصوم بچے کو جو 7 سال کا ہے، جتنی عمر کا بھی ہے، وہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو اس کی ماں کے ساتھ بغیر ظاہری کسی سہارے کے، محض اللہ کے حکم اور اللہ کے سہارے پر، غیب پر نظر رکھتے ہوئے، اللہ کی قدرت پر نظر رکھتے ہوئے چھوڑ کے جانا، یہ ابراہیم کا ہی جگر پڑتا تھا، یہ ان کا ہی حوصلہ تھا۔ آج تو ہم اگر حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، ہم کہیں سفر پہ جاتے ہیں، تو پیچھے اپنے گھر والوں کے راشن وغیرہ ہر چیز مکمل کر کے بھی پھر بھی حساب کرتے ہیں، یار کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی بیمار نہ ہو جائے، کہیں یہ مسئلہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ حالانکہ اوپر والدین بھی بیٹھے ہیں، اس کے اپنے والدین بیٹھے ہیں، میکہ ہے، سسرال ہے، اچھا جو ہے پڑوس ہے، رشتہ دار ہے، قوم قبیلہ ہے، لیکن قرار نہیں آتا۔ جاتے ہوئے راستے پر بھی 100 خون ہوتے ہیں، واپسی پر بھی 100 خون ہوتے ہیں، وہاں پر پہنچتے ہوئے روزانہ 100 خون ہوتے ہیں۔ قربان جائیں اس ابراہیم علیہ السلام پر، جو اتنا لمبا سینکڑوں ہزاروں میل سفر کر کے ایسے جگہ میں لا کے خوفناک پہاڑوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جہاں کوئی آبادکاری کا سلسلہ نہیں، کوئی گھر نہیں، انسان کوئی دور تک نظر نہیں آتا، کوئی پانی کا سلسلہ نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی کھجوریں نظر نہیں آتی، باغات نظر نہیں آتے۔ تو واقعی ابراہیم علیہ السلام کی بڑی کڑی آزمائش تھی۔ اور جاتے ہوئے جب اپنی بیوی کو، بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو بیوی بھی ہاجرہ، وہ بھی آخر ہاجرہ تھی، ابراہیم کی بیوی تھی،
جاتے ہوئے صرف اتنا پوچھتی ہے، ان کے واپسی پلٹتے ہوئے صرف اتنا کہتی ہے کہ ابراہیم ہمیں یہ بتا دیجئے آپ ہمیں یہاں کس کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام اشک بار آنکھوں سے کہتے ہیں اور آنسو بہتے ہوئے آنکھوں سے کہتے ہیں اس اللہ کے حکم پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی ہاجرہ کہتی ہیں اچھا پھر جائیے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ یہ ہاجرہ کا ایمان تھا۔ کیا عورتیں تھیں، کیا ان کے ایمان تھے؟ آج تو مرد بھی اتنی استقامت نہیں دکھا سکتے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے لوٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، آتے آتے ایک پہاڑی جہاں سے اوٹ پڑ رہی ہوتی ہے اب نظر نہیں آئیں گے، اس پہاڑی کے پاس سے کھڑے ہو کے پھر پلٹ کے یوں دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں اور ایک اللہ کے حوالے کر کے نکل آتے ہیں۔ اور پھر ایک زمانہ گزرتا ہے، پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مائی ہاجرہ کی بچے کے لیے تڑپ دیکھتے ہیں، وہ اس کے لیے پانی کے لیے تڑپتی ہے، پریشان ہوتی ہے کہ میرا بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، میں اس بچے کے لیے پانی کی کیا ترتیب کروں؟ اچھا اس وقت بالکل بچپن میں چھوٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، تو اب پانی کے لیے کئی چکر جو لگاتی ہیں صفا مروہ کی پہاڑیوں پر، کسی کو کیا معلوم تھا کہ ہاجرہ کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئے گی کہ اللہ قیامت تک کے لیے یہاں صفا مروہ کے اندر اس کو مردوں کے لیے سنت قرار دے رہے ہیں اور بلکہ واجب قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ وہاں پر ان کی یہ ادا جو بار بار دوڑتی چلی گئی پانی کے تلاش میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے ایک طریقہ کے طور پر جاری فرما دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پانی جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جبریل امین نے آ کے پر مارا، ان کی پیر انہوں نے ایڑیاں رگڑی، وہاں سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور ایسا پانی کا چشمہ جاری کیا آج پورے مکہ کی پہاڑیوں سے پانی ہمیں کہیں چشمے کی صورت میں اور ندی نالوں کی صورت میں بہتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جتنے ہوٹل ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، سارے کنٹینر بھر بھر کے باہر سے پانی لاتے ہیں مکہ میں، لیکن اسی مکہ کی پتھریلی زمین میں اللہ نے زمزم کا ایسا چشمہ جاری کر دیا ہے قیامت کی صبح تک یہ چلتا رہے، اور ایسا چشمہ جاری کر دیا ہے کہ دنیا کا شاید کوئی مسلمان ہو جو اس نے پانی نہ پیا ہو۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حالانکہ دائیں بائیں جتنا سلسلہ ہے پانی سارے باہر سے لاتے ہیں، وہاں پانی کی کوئی دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آتا۔ تو یہ زمزم کا سلسلہ اللہ نے وہاں سے جاری کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد آخری جو بڑی آزمائش آئی، چھٹی آزمائش، وہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے ملنے، بیوی سے ملنے آتے تھے، فرشتوں نے کہا یا اللہ بہت محبت ہے، ہیں خلیل ہیں، اور خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے جس کے اور اللہ کا خلیل یعنی اللہ اور اس کے دوستی کے درمیان میں دنیا کی کوئی اور چیز خلل نہ ڈال سکے۔ تو یہ بڑی محبت رشی بسی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی فرشتوں تمہیں دکھا دیتا ہوں، تم نے کہا تھا آدم کو کیوں پیدا کرتے ہیں، یہ تو دنیا میں جا کے خون خرابہ کرے گا، آج تمہیں دکھاتا ہوں اسی آدم کی اولاد سے ابراہیم آئے ہیں، آج تمہیں دکھاتا ہوں کہ وہ ایسا عمل بھی کر جائیں گے کہ فرشتوں تم دنگ رہ جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد جو چھٹی بڑی آزمائش آئی وہ یہی ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی ایک بردبار لڑکے کی، 86 سال کی عمر ہوئی، اللہ سے مانگا اے اللہ مجھے بچہ اولاد عطا فرما، اللہ نے 86 سال کی عمر میں اسماعیل عطا فرمائے، 100 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، 3 یا 4 بیویاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، اور پھر اس کے بعد بھی آگے 8 کے لگ بھگ بیٹے اور ہوئے ہیں دوسری بیویوں سے۔ تو ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے 86 سال کی عمر میں۔ تو پھر جب حکم ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک بردبار لڑکے کی، صرف لڑکا نہیں بردبار۔ ہم مانگتے ہیں اللہ اولاد دے، حالانکہ قرآن کہتا ہے ربی حب لی من الصالحین، جب اولاد مانگو کیا کہو، اے اللہ نیک اولاد دے، اے اللہ
نیک اولاد، اے اللہ پتر دے، تھی دے. ہماری دعائیں بھی ایسی ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں دعا تمہیں مانگو اولاد تو نیک مانگو، کبھی دل نہ پہ جاؤ تم. پھر بعد میں کہو یا اللہ کیشے مل گئی، پہلی چنگا سا کلی چنگا سا اترا ہی چنگا سا. تو اس لیے ربی حبلی من الصالحین یہ دعا مانگے. اور قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ایسی اولاد عطا کر جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور وجعلنا للمتقین اماما، اور ایسی عطا کر کہ وہ نیکوں کے بھی امام بنے. سنیں یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا دنیا کے لیڈر بنے، یہ مانگو کہ اللہ دنیا کے کیا بنے، لیڈر بنے. اللہ نے فرمایا یہ مانگنا چاہیے کہ یہ نیکوں کے لیڈر بنے. نیکوں کے لیڈر کیا مطلب؟ صرف نیک نہ بنے، اتنے نیک بنے کہ نیکوں کے بھی امام ہوں. سبحان اللہ، یہ اللہ کتنا زبردست آداب سکھا رہے ہیں ہمیں. اور جب یہ تو دعا ہو گئی، دعائیں اس طرح کیجیے اپنی دعا میں نیکی کو سامنے رکھ کر. چیز مانگی ہے اللہ سے دنیا کی نعمتیں، لیکن اس میں نیکی کے پہلو ساتھ ملا کے مانگے. پھر اللہ نے بھی جب خوشخبری دی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے لڑکے کی خوشخبری دی آپ کو، فرمایا نہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو حلیم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. حلیم الطبع، نیک طبع، نیک سیرت، برداشت کرنے والا، حوصلے والا، برداشت والا، استقلال والا، استقامت والا، صبر والا. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک بردبار لڑکے. پھر یہ بردبار لڑکا جب 5ویں آزمائش بھی ہوئی چھوڑ کے آ گئے بیابان جگہ میں، اللہ نے فرمایا چلو فرشتوں آپ اگلا امتحان شروع کرتا ہوں، تیار رہو، دیکھو اب ابراہیم کرتا کیا ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، جب دوڑ دور کی عمر کو پہنچے. دوڑ دور کی عمر کتنی تھی؟ بعضوں نے 7 سال لکھی ہے، بعضوں نے 13 سال لکھی ہے. 7 سال 13 سال 7 سال زیادہ آ رہی ہے. 7 سال کی عمر کو پہنچے. پھر کیا ہوا 7 سال کی عمر کو جب پہنچے تو فرماتے ہیں قال یا بنی انی ارى، اے میرے بیٹے، یا بنیا، یا بنیا، یا ایک ہوتا ہے نا کہ یا ابنی، اے میرے بیٹے، ایک ہے یا بنیا، یہ اس کو ہم کہتے ہیں اس میں تصغیر. جس طرح ہم اپنی زبان میں کسی بچے کو لاڈ سے پکارے تو نہیں کہتے ہیں اے بیٹے، کہتے ہیں اے پتری. تو عربی میں کہتے ہیں یا بنیا، اے پتری، لاڈ سے، شفقت سے. اس کو اس میں تصغیر ہم کہتے ہیں عربی میں. یا بنیا، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، اے میری پتری، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ذبح کر رہا ہوں، کیا فرمایا؟ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا انی ذبحتک، میں تجھے ذبح کر چکا ہوں. اگر ماضی کا صیغہ استعمال کرتے نا، فعل ماضی، میں تجھے ذبح کر چکا، تم ذبح ہو جاتے اس میں. لیکن یہاں فرمایا انی اذبحک، یہ مضارع ہے، اس میں حال استقبال آتا ہے. میں دیکھ رہا تھا خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو ذبح تو کرنے کا عمل پایا گیا، چھڑا رکھا نا ان کے گلے کے اوپر، ذبح کرنے کا عمل پایا گیا. آگے اللہ نے مینڈا لایا، وفدیناہ بذبح عظیم. اچھا اب تو بتا، نبی کا خواب تو عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، حجت ہوتا ہے. تو بتا میں کیا کروں؟ یہ وحی اللہ کی طرف سے. پہلے دن خواب آیا، شک میں تھے، یوم الترویہ 8 ذی الحجہ. دوسرے دن خواب آیا 9 ذی الحجہ، یوم العرفہ، جان گئے کہ اللہ مجھ سے قربانی چاہتے ہیں. یوم النحر 10 ذی الحجہ، نحر کہتے چھری چلانا، چھری کا دن آ گیا، جیسے آج چھری کا دن ہے یوم النحر، کل یوم العرفہ گزرا. تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزری ہے جو آپ نے دیکھا، جو آپ کو حکم ہوا نا آپ کر گزری ہے. آج تو بچے کو کہا جاتا ہے جاؤ پانی لے آؤ، جاؤ بازار سے سودا، جاؤ باہر سے روٹی لے آؤ تندور سے،
آگے سے اتنا موٹا ناک بناتا ہے. آج کی اولاد تو ایسی ہے، تھوڑا سا 2 منٹ کا کام بتا دیا جائے تو اتنا موٹا ناک بناتے ہیں، بڑی بڑی بھینس کی طرح آنکھیں نکالتا ہے آگے سے. یہ اسماعیل ہیں جن کو کہا جاتا ہے تجھے ذبح کرنا ہے اللہ کے حکم سے، اور وہ کہتے ہیں کر گزری ابا جان. یہ اسماعیل ہیں. فانظر ماذا، تو فرمایا کہ فافعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ کر گزریے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. یہاں سے بھی اسماعیل کا ذرا انداز دیکھیں بھائی، یہ کوئی 70 سال کا بوڑھا انسان نہیں ہے، یہ کوئی 40-45 سال کا میچور انسان نہیں ہے کہ بہت زیادہ عقل مند اور بہت زیادہ تجربہ کار. یہ 7 سال کا بچہ ہے جو جواب دے رہا ہے، اور جواب دیتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ ایک یہ بھی جواب، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ میں کر چھوڑ سا، میں میری ہماری میں ہی نہیں نکلتی ساری زندگی. میں بکری کی طرح میں کرتے کرتے قبروں میں چلے جاتے ہیں. اور اسماعیل کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ نے چاہا مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ 7 سال کا بچہ ہے، کیسی تربیت ہوئی. اور پھر جب یہ ہو گیا فلما اسلم وتلہ، پھر جب اسماعیل نے بھی اپنے عزم کا اظہار کر دیا. اب ابراہیم والد تھے، والد نے دیکھا بچہ بھی عزم کا اظہار کر چکا ہے، اب تاخیر کس بات کی؟ فوراً تیار ہوئے، یہاں تک کہ المختصر کرتے کرتے ذبح تک پہنچے. یہ مذبح جہاں ذبح کرنے کی بات واقع ہوا تھا، یہ آج بھی آپ مینا میں جاتے ہیں تو مینا 2 میں جہاں سٹیشن ہے ریل کا آگے رکتی ہے، ادھر ساتھ ہی آپ دیکھیں مقام ابراہیم کی طرح ایک چبوترا بنا ہوا ہے. یہ مذبح ہے اسماعیل علیہ السلام کے جہان کی طرف لٹایا گیا. اور ادھر سے گزرتے ہوئے مکہ سے جب آ رہے تھے، کنکریاں ماری گئی تھی شیطان کو، اور جو بہکانے لگا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، ہاجرہ کو، تو ان کو کنکریاں لگی تھی. اس کو آج وہاں پر کنکریاں مارتے ہیں، اور یہاں وہ جگہ موجود ہے مینا سٹیشن 2 کے پاس. اچھا، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں سرے تسلیم خم ہو گئے، آ گئے اللہ کے دربار میں، سر جھکا گئے اللہ کے دربار میں، وتلہ للجبین، اور ان کو لٹایا کروٹ کے بل لٹایا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد ونادینا بنی ابراہیم، ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ اپنا خواب سچا کر چکے ہیں، آپ اس بڑی آزمائش میں بھی پورا اتر چکے ہیں. انا کذالک نجزی المحسنین، اب دیکھیے ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ کیسے دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ فرماتے ہیں میں رب کائنات کہتا ہوں یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں آپ کو آزمایا گیا. کوئی معمولی بات ہے 7 سال کے معصوم بچے کے گلے پر چھرا باپ رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رکھے، کوئی معمولی بات ہے؟ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ چھرا اس دن چل جاتا تو پھر قیامت تک کے لیے بیٹے کی قربانی لازم ہو جاتی. اللہ کی رحمت دیکھیے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے جنت سے مینڈا بھیجا اور ان کی جگہ ذبح ہو گیا. آنکھوں سے جو پٹی کھولی تو آگے وہ مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا، اور اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان بچا لی. اور یہ اسماعیل جن کی وصیتیں آخری وقت میں بعض حضرات نے نقل کی ہیں، وہ کہتے ہیں جب ان کو لٹایا جا رہا تھا تو انہوں نے والد سے 7 سال کے بچے نے کہا تھا ابا جان مجھے باندھیے تاکہ زیادہ نہ تڑپوں، کہیں میرا اجر کم نہ ہو جائے، اپنا کپڑا خون آلود ہونے سے بچائیے کہ میرا اجر کم نہ ہو جائے، اور والدہ دیکھ کر کہیں افسردہ نہ ہو جائیں، اور چھری تیزی سے پھیریے کہ موت بڑی سخت چیز ہے، موت بڑی سخت چیز ہے. اور پہلو کے بل لٹائیے، چہرہ سامنے نہ کیجئے میرا، کیونکہ ہو سکتا ہے اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھیے، ہو سکتا ہے میرے چہرے پر نظر پڑتے ہوئے کہیں چھری چلانے میں تاخیر نہ ہو جائے. یہ 7 سال کا بچہ اپنے والد کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے.
تو بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کی واقعی جس کو قرآن کہتا ہے بہت بڑی آزمائش تھی، چنانچہ اس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور کی قربانی کا سلسلہ عطا فرمایا۔ جانور کی قربانی آج چونکہ سارے حضرات اس کی قربانی کریں گے تو اس حوالے سے کچھ ضروری مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بات تو یہ، جانور کو جب آپ لٹا رہے ہیں، اس کو ذبح کر رہے ہیں، تو 4 رگیں ہوتی ہیں جانور کے اندر۔ ایک اوپر وہ جو بڑا رگا سا ہوتا ہے، وہ جو کھردرا سا ہے، موٹا سا نالی سے اندر آئی ہوتی ہے، جس میں سے ایسے خون اس میں سے جو ہے سانس آتا جاتا ہے نیچے، اور اس کے اوپر جو خوراک کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، خوراک کی رگ ہوتی ہے، تو اس کو کاٹنا ہے۔ اس کے نیچے جو ہے سانس کی مری اس کو کہتے ہیں، اس کو بھی کاٹنا ہے۔ اوپر حلقوم ہے اور نیچے مری ہے، ان دونوں رگوں کو کاٹنا ہے۔ کاٹنے کے بعد جب آدمی نیچے جاتا ہے تو ایک دائیں اور بائیں چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں جن سے خون ایسے رستا ہے، یہ وداجان ہے، وداجان، یہ خون کی 2 رگیں ہیں، ان کو بھی کاٹنا ہوتا ہے۔ یہ بھی کٹ جائیں تو اس کے بعد نیچے حرام مغز آتی ہے، ہڈی والی، جس کو ہم ٹوکے سے مار مار کے کاٹتے رہتے ہیں، حالانکہ اس کو کاٹنا نہیں ہوتا، اس کو کاٹنا نہیں۔ آپ نے 4 رگیں کاٹ دی ہیں، بس جانور حلال ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر آپ اس کو بھی ٹوکے سے چھری سے کاٹ کاٹ کے ہڈی کو توڑیں گے، نیچے حرام مغز تک، سفید چیز تک جائیں گے، اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ خون اندر سے جو پریشر سے آ رہا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، اور وہ جو خون نکالنا چاہیے وہ اندر گوشت میں رہ جاتا ہے۔ قصائی عام طور پر بعض اس طرح کام کرتے ہیں تاکہ گوشت بھاری ہو جائے، لیکن اس خون کو نکلنے دیا جائے، اس نیچے نہ کاٹا جائے۔ اوپر سے 4 رگیں کاٹ دی ہیں، ان کی تسلی کر دی جائے۔ 4 میں سے 3 بھی کٹ گئی، 1 رہ گئی، پھر بھی حلال ہے۔ 2 کٹیں، 2 رہ گئی، حرام ہے۔ یہ ہے ذبح کرنے کے رگوں کے اعتبار سے مسئلہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اونٹ یہاں ہوتی نہیں قربانی، اس کو تو کھڑا کر کے دایاں پاؤں اس کا گھٹنا جو ایسے باندھ کے اس کو نہر کیا جاتا ہے، چھرے کے ساتھ، لمبے چھرے کے ساتھ اس کو نہر کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا اس کا شعار جو ہے۔ اور اسی طرح خود بھی آدمی اور جانور کو بھی قبلہ رخ کر لے، قبلہ رخ کر لے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ باوضو ہو جو ذبح کر رہا ہے، خاص طور پر یہ مستحب ہے، مستحب، یہ مستحب باتیں ہیں ساری، اور وہ سنت مؤکدہ ہے قبلے کی طرف کرنا۔ اور چھری پہلے سے تیز کرنی چاہیے، کیونکہ جانور کو 2 موتیں نہ مارے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک اس کے سامنے چھری تیز کر کے اور ایک اس پر چھری چلا، 2 موتیں نہ مارا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جانور محسوس کرتے ہیں، آپ نے دیکھا اس دن سوشل میڈیا پہ اونٹ ذبح کرنے کی ویڈیو آئی تھی، تو اونٹ ایک دوسرے کے سامنے ذبح ہو رہے تھے، تو وہ ایک اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، تو محسوس کرتے ہیں۔ یہ صرف فارمی مرغے ہیں جو مشین کی اولاد ہے، جن کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، باقی دنیا کی ہر چیز محسوس کرتی ہے اس چیز۔ تو اس لیے ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیا جائے، چھری پہلے سے تیز کی جائے، اس کے سامنے تیز نہ کی جائے۔ خود قربانی کرنے والا حاضر ہو، اگر خود نہیں ہے تو اس کی طرف سے وکیل حاضر ہونا چاہیے۔ نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے، جیسے پنجاب میں نام لیتے ہیں، ہاں جی فلاں 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 ذبح ہو رہا ہے، حاضر ہو، کوئی ضروری نہیں ہے نام لینا۔ یا چھری سب تک چلانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، آؤ جی ہر ایک چھکو، تو ہر ایک چھکو کڑیں تو کسائیانہ دان مردار کی وجود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی ایک آدمی ذبح کرتے کرتے کمزور ہو گیا نا، تو دوسرے کی ضرورت پڑے پیش آ گئی ہے، تو دوسرا تگڑا آگے ہو جائے اور وہ بھی پڑھے بسم اللہ واللہ اکبر۔ اگر اس نے نہیں پڑھی اور رگیں اس نے کاٹی، حرام ہو جائے۔ اس لیے معاون جو ہوگا چھری کے میں وہ بھی ساتھ میں پڑھے۔ اسی طرح بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر بسم اللہ رہ گئی جان بوجھ کر چھوڑی تو جانور حرام ہو جائے گا، بھول کر رہ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے جانور کو کوشش کیا جائے حتی الامکان، مطلب زبردستی اس کو زور سے گرانا، تڑپانا یہ نہ ہو۔ ہاں جب قابو میں نہ ہو تو پھر بسم اللہ۔ اور بڑا جانور اگر سرکش ہو جاتا ہے تو ذبح اضطراری بھی جائز ہے۔ ذبح اضطراری کیا ہوتی ہے؟ جب بیل وغیرہ کوئی ایسی چیز بیری ہو جائے، آپ کا قابو میں نہ آئے، تو آپ تیز دھار چیز سے، تلوار سے کوئی چیز اس کو ماریں، جدھر لگ گئی گر گیا، آپ اس کو ذبح کر لیں۔ اور نہیں ہو سکتا تو پھر آج کل گولی کا سسٹم ہے، لیکن گولی مارنے کے بعد جیسے وہ گرے تو فوراً آپ ذبح کریں گے، فوراً آپ ذبح کریں گے۔ تو کل مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ بیل قابو نہیں آ رہا تھا تو فتح جنگ سے اس کے مالک کو بلایا گیا، تو میں نے کہا اتنا لمبا چوڑا کام کرنے کی کیا ضرورت تھی، فتح ذبح اضطراری کے ساتھ سلسلہ بھی موجود ہے۔ تو اس لیے وہ بھی یہ ذبح اضطراری بڑے جانور کے بارے میں، بکری مسکین کے بارے میں نہیں، بکری مسکین کتنی اچھلے گی، بڑے جانور کے بارے میں۔ اسی طرح جو ہے
جب اس کو آپ ذبح کر رہے ہیں تو پہلے کا عیب اگر ہوگا تو عیب کے بارے میں پچھلے جمعہ پر پوری تفصیل کر چکا ہوں. ذبح کرتے وقت اگر اس میں عیب آیا، بڑے سے بڑا عیب بھی آیا، وہ قربانی کے لیے مانے نہیں، قربانی جائز. بڑے سے بڑا عیب ہے، آپ گرا رہے تھے، گر گیا، اس کو ٹانگ ٹوٹ گئی، کچھ بھی ہو تو آپ پریشان نہ ہو، آپ جائز ہے. کچھ بھی ٹوٹتا ہے ٹوٹتا رہے، آپ نے اس کی قربانی کرنی ہے. گھسیٹنا نہیں چاہیے اس کو، حتی امکان کوشش یہی ہو. اس کو بائیں پہلو پر لٹانا چاہیے، یہ افضل ہے اگر ہو سکے تو. 3 پاؤں اس کے باندھ دیے جائیں، ایک کھلا رکھا جائے تاکہ اس کا آرام سے اس کی جو ہے اور راحت کے ساتھ اس کا روح نکل سکے. اور گردن سے اوپر شرگ والی جگہ جہاں ہوتی ہے رگوں کی، وہاں سے کاٹا جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ جدھر سے آیا چھوڑا ادھر ہی رکھ دیا. اوپر جو ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے رگوں کا، ادھر رکھا جائے چھوڑا. احتیاط کیجائے. اور اس کے ساتھ ساتھ چمڑا اس وقت نکالا جائے جب خوب ٹھنڈا ہو جائے. ہمارے ہاں کچھ قصائی حضرات ایسے ہوتے ہیں، انہوں نے چونکہ اپنے ڈیوٹی بھی پہنچنا ہوتا ہے، ٹائم بھی ہوتے ہیں، تو وہ بسم اللہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا اور ٹانگیں شانگیں ہو گئی اور کھر شور اس کے ہو گئے، سر شر اس کا ہو گیا. اور یاد رکھیں اگر وہ ٹھنڈا نہیں ہوا مطلب یہ کہ اس کی روح ابھی باقی ہے، ہل رہا ہے، اور اس دوران جلدی جلدی سے اس کی ٹانگیں آپ نے کھر کاٹ دیے تو کھر حرام ہو جائے گی. کھر حرام ہو جائے گی. زندہ چیز کی کوئی بھی چیز کاٹی جائے وہ حرام ہوتی ہے. جب وہ مر جائے تو پھر آپ کاٹیں گے، اور ویسے بھی جائز نہیں ہے اس کو مزید اذیت دینا ہے بلا وجہ. اچھا باقی سر آمدن جدا نہ کریں کاٹتے ہوئے، اور ویسے ہی کٹ گیا تو سر کے بارے میں گنجائش دی جاتی ہے، لیکن ویسے خام ہوا کاٹنا نہیں چاہیے. اور اس طرح کی چیزیں باقی جو ہے ذبح کرتے وقت ہم اگر دعائیں آتی ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اور اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر جس طرح پڑھیں یہ ذبح کرتے وقت آپ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں اللہم منکا ولکا، اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کو آتا ہے نہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر تو سب کو آتا ہے ذبح کرتے وقت. اللہم منکا ولکا یہ مختصر سی دعا یہ بھی ہے. اور بہرحال یہ تو ہو گیا اس حوالے سے. باقی جو ہم نے اس عید کے دن کرنا کیا ہے، ایک تو یہ قربانی کے ضروری کچھ مسائل تو میں نے کر دیے، اور بھی رہتے ہیں لیکن ٹائم نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس عید والے دن ہم نے کرنا کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کا بڑا دن ہے. رمضان کا خلاصہ ہوتا ہے اپنے نفس کی قربانی، اور قربانی کا جو فلسفہ ہوتا ہے وہ ہے مال کی قربانی اللہ کی رضا پر. اور عیدین کا فلسفہ ہوتا ہے مخلوق سے صلح. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ کہیں کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہوئی ہے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. ایک تو یہ ہے دل صاف کیے جائیں بھائی، دل صاف کیے جائیں. گندے دل کے ساتھ یا نفرت اور بغض والے دل کے ساتھ ہم قبروں میں جائیں گے تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. دلوں کو بالکل صاف کر دیا جائے. حقوق اللہ کی ادائیگی، نمازیں وغیرہ کوئی چیزیں رہ گئی ہیں اس بڑے دن میں عزم کیا جائے اللہ میں انشاءاللہ ان کا ازالہ کروں اور اس کی ترتیب بنائی جائے قضائے عمری کی وغیرہ. حقوق العباد، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی وغیرہ کچھ ہوئی ہے تلافی کی جائے. کسی کا کچھ دینا لین دین ہے اس کو صاف کیا جائے، عزم کر دیا جائے. تیسری چیز علماء اکرام دینداروں سے نیک لوگوں سے محبت اپنے دل میں رکھیں. نیک لوگوں سے علماء سے محبت اپنے دل میں رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کی نسلوں میں حافظ پیدا ہوں گے، علماء پیدا ہوں گے. اور اگر نفرت ہوئی یا خفت ہوئی، ہلکا پن ہوا تو اس کا نقصان ہی ہوگا. اولادوں میں کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی عالم، کوئی نیک دیندار پیدا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم نہیں پیدا ہوگا. اور اگر کوئی اکا دکا پیدا ہو بھی گیا نا، چند دنوں کا چند مہینوں کا مہمان ہوگا، وہ پھر پٹری سے اتر جائے گا، فتنہ بن جائے گا. وہ دنیا میں ہی ایسا لگے گا کہ کچھ پتہ نہیں چلے گا یہ حافظ صاحب تھا، قاری صاحب تھا، مولوی صاحب تھا، کوئی وہ فتنہ بن جائے گا اپنے لیے وہ سب کے. اس لیے علماء سے محبت رکھیں، سیدھی سی بات ہے. اور چاہتے بھی ہیں کہ قبر میں قبلے کی طرف قائم رہیں تو علماء کہتے ہیں کہ پھر علماء سے محبت رکھنی پڑے گی. اور اسی طرح اگلی بات یہ ہے کہ تکبر سے اپنے آپ کو میں بھی اور ہر ایک بچائے. تکبر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سے بھی دور کر دیتی ہے اور بندوں سے بھی دور کر دیتی ہے. اللہ سے بھی دور کرتی ہے، بندوں سے بھی دور کرتی ہے. وہ اپنی نگاہوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں میں چیونٹیوں سے زیادہ گرا ہوا حقیر انسان ہوتا ہے.
क्योंकि कोई आदमी दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है ना, सही बात मानने को तैयार नहीं, अल्लाह माफ करे, तो उसका ऊंच नीच या फिर औनीत कैसे मानेगा। इसलिए तकब्बुर से अपने आप को पाक किया जाए। कुरान भी कहता है वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पर अकड़ अकड़ के मत चलो। हदीस में आपने इस्लाम ने फरमाया, और हदीस कुदसी है, अल किब्रिया व रिदाई, तकब्बुर मेरी चादर है, वल अज़मतु इज़ारी, और अज़मत मेरी चादर है, ऊपर की चादर नीचे की चादर। फमन नाज़अनी वाहिदन मिनहुमा फ़ज़फ़तुहु फिन्नार, जो भी इनमें से किसी एक को खींचने की कोशिश करता है मैं उसको जहन्नम में औंधे मुंह गिरा देता हूँ। और इसके साथ साथ मन तवाज़ा लिल्लाह, जो अल्लाह की रियायती करते हैं अल्लाह उसको बुलंद करता है। जो आदमी आयसी करते हैं ना अल्लाह उसको बुलंद करता है, जो तकब्बुर करते हैं अल्लाह उसको घर बैठे जलील कर देता है। तो इसलिए ये जरूरी है। और किसी ने क्या खूब कहा था, गुरूर था नमूद थी हटो बचो की थी सदा, आज मैं क्या बताऊं रेवड़ का पता ही नहीं। और शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून का न निकला। कान रखता है तो दरिया की रवानी पे न जा, हमने इन दरियाओं को चढ़ चढ़ के उतरते देखा है। ये वक्त किसकी राउनत फिरौनियत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। आसमान इतनी बुलंदी पे जो इतर आता है भूल जाता है कि जमीन से ही नजर आता है, जमीन से ही नजर आता है। और नाकामियों के अंधेरे लौट आते हैं तकब्बुर की सजा बनकर, सभी को आजमाते फिर रहे हो क्यों खुदा बनकर। गुरूर तकब्बुर नादां की आंखों पे पर्दा डाल देता है, वो औरों में सिवाय मासियत के कुछ भी नहीं पाता। जब न थी अपने हाल की खबर, देखते थे औरों में ऐबो हुनर, जब पड़ी निगाह अपने किए हुओं पर तो नजर में कोई भी बुरा न रहा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर बुरे गुजार होता है। इसलिए बहरहाल हमें अपनी हस्ती को मिटाना चाहिए, अल्लाह की हस्ती को बुलंद रखना चाहिए और आइज़ी और तवाज़ु के साथ चलना चाहिए। आइज़ी और तवाज़ु के साथ चलेंगे मखलूक के भी करीब होंगे, अल्लाह के भी करीब होंगे। अल्लाह मुझे आपको सबको आइज़ी की तौफीक अता फरमाए। आखिर में ईद उल अज़हा का सिलसिला, 2 रकअत नमाज ईद उल अज़हा वाजिब। कितनी तकबीरात हैं? 6 तकबीरात हैं। कितनी तकबीरात हैं? 6। जनाजा में कितनी तकबीरात हैं? 4। और 6 तकबीरात में पहली 3 तकबीरात पहली रकत में और दूसरी 3 जो है दूसरी रकत में। और पहली वही सना पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर के साथ हाथ उठाएंगे और तीसरी अल्लाह अकबर पर हाथ बांध कर 1 रकत पूरी कर लेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद दूसरी रकत में रुकू जाने से पहले 3 तकबीरें कहेंगे, हाथ उठाएंगे और तीसरी तकबीर के बाद भी हाथ छोड़ेंगे और चौथी तकबीर के साथ क्या करेंगे, अल्लाह अकबर कहकर हम जाएंगे रुकू के अंदर। उसके बाद नमाज के बाद इंशाअल्लाह मुख्तसर सी दुआ और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह खुतबे और उसके बाद इंशाअल्लाह आपने जाना है और उम्मत को माफ करके जाना है। ये आपके लिए सबसे बड़ी हिदायत है।